السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ذخیرہ معلومات میں۔ آج ہم جانیں گے ایک دانے کا عجیب سفر۔ ایک صاحب کوئٹہ پاکستان کا ایک شہر میں تھے۔ ان کا بیٹا تھا کوئی 7-8 سال کا۔ اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ مشہور ہے با بکری، با بندر، با بچہ، یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ آرام نہیں ان کو۔ وہ بیٹھا ہوا چنے کھا رہا تھا اور وہ بھی کیسے ہاتھ سے اٹھا کر اچھالتا اور پھر منہ سے کیچ کرتا اور پھر اچھالتا کیچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے بے دہانی میں جو اس نے دانہ پھینکا وہ سیدھا ناک کے اندر چلا گیا۔ اب اس نے جلدی سے انگلی لگائی تو اور اندر پھنس گیا۔ اب وہ ماں کے پاس آیا، امی یہ ہو گیا۔ اب ماں سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی اس نے پہلے سے اتنا آگے پہنچا دیا، اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے، زخم ہو جائے۔ مگر عجیب، اللہ تعالیٰ کی شان کے اسی دن انہوں نے لاہور آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں، اور 1.25 گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا۔ بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں خاوند گھر آیا، کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، جلدی سے اب سامان اٹھاؤ، چونکہ 15 منٹ ایئرپورٹ پر پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور میں فلائٹ مس کرنا نہیں چاہتا، اور بکنگ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا جی اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اس کی شرارت کا نتیجہ ہے، اب یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برداشت کرے، ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہمارے ایک کزن ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ان سے یہ نکلوا لیں گے۔ بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے، وہاں جا کر نکلوا لیں گے۔ یہ لاہور پہنچ گئے، اس سے آگے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھا، اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر جا پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو کزن باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی بس جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ بیٹھیے، میں کچن میں چائے بناتی ہوں۔ وہ چائے بنانے چلی گئی، یہ انتظار میں بیٹھ گئے، اتنے میں بس اس بچے کو چھینک آئی، اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ فرش پر گرا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک مرغی تھی، وہ قریب پھر رہی تھی، اس نے دانے کو کھا لیا۔ اب دیکھیے وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی، اب وہ 1000 میل سے زیادہ دور کیسے پہنچے؟ اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا۔ واہ میرے مالک، یاد رکھیے اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی دانہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو کھا نہیں لے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اس بارے میں اپنے رب پر یقین پکا کر لیجیے، جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ناظرین، پلیز ہمارے چینل ذخیرہ معلومات کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ثواب جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو شیئر ضرور کریں۔